وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ شاہویز کی نظریں اب اسے بے چینی سے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے بالکنی میں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر اچانک اسے واش روم میں پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ ان کے نکاح کو ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، اور اس ایک ہفتے میں بھی وہ ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہا تھا۔ گلنارا جو کہ پہلے اس سے ناراض تھی، اس سب کے بعد تو وہ اسے مزید خفا ہو گئی تھی۔ اس کی کالز بھی نہیں اٹینڈ کر رہی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آج محترم واپس آ رہے ہیں۔ جیسے وہ نہا کر باہر نکلی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اسے شاہویز کا ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ اپنی حالت کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے تولیہ اپنے وجود کے گرد اس طرح سے لپیٹ رکھا تھا کہ اس کی ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھی، اس کے بازو اور کندھے بھی دکھائی دے رہے تھے، جبکہ تولیہ بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اگر ذرا سا جھٹکا لگتا تو وہ اس کے وجود سے مکمل طور پر الگ ہو جاتا۔ اسے اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی طرف واپس بھاگتی، شاہویز نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور وہ اپنی جگہ پر بالکل جم گئی تھی۔ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں خوف کی وجہ سے باہر کو ابل آئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو پھر یہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی تم سے جدا ہو جائے گا، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ پلیز مجھے جانے دو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا، جس کو شاہویز صاحب نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی اور نہ ہی مجھے آپ کی کوئی بات سننی ہے۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، بلکہ یہاں سے واپس آئیں نا، اسی جگہ پر ہی جائیں، اس جگہ پر آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے برہنہ کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے ملک کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ایک اور شخصیت بھی ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ آپ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ سب صرف ڈرامے ہیں، آپ کو نہ میری فکر ہے اور نہ ہی میری ناراضگی کی۔ میں جی ہوں یا مروں، آپ کی بلا سے میں بھاڑ میں جاؤں۔ وہ بہت زیادہ خفا تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتے، وہ اس کے ہونٹوں کو لاک کر چکا تھا، اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا، جبکہ اس کے الفاظ بھی اس کے اندر ہی دب گئے تھے۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، مگر شاہویز نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر جما لیے اور اس کی کمر کو دبانے لگا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تولیہ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں جا کر لگے، یوں جیسے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس حالت میں شاہویز کے سامنے نہیں آئی تھی۔ بلا شک وہ دونوں ایک دوسرے سے وہ خود محبت کرتے تھے، بلا شک ان لوگوں کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے تھے، مگر انہوں نے ایک حد طے کی ہوئی تھی اور اس حد کو کبھی بھی کراس نہیں کرتے تھے۔ میری جان، تمہیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا لباس ہوں اور تم میرا لباس ہو۔ یوں اس طرح سے گھبراؤ نہیں، ورنہ مجھے برا محسوس ہو رہا ہے۔ شاہویز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے اور گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، پلیز۔ شاہویز نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے فوراً سے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ اب وہاں پر اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو بامشکل ہی دیکھ پا رہے تھے، اور اسی اندھیرے کا ہی اس نے ایک بار پھر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ شاہویز نے اسے پیچھے کی طرف نہیں روکا تھا، بلکہ واش روم کے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ چالاکی نہیں میری جان، اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو وہ برے برے منہ بناتے ہوئے بولی کہ میں تمہارے ساتھ چالاکی کر بھی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ تم سے بڑا چالاک بھی اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ واہ میری جان، تم تو مجھے بہت پہچان گئی ہو، وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ میں تم سے بول رہی ہوں، مجھ سے دور چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں، لیکن ہمیں بھی ہماری مرضی کرنے سے مت روکیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھ گیا، اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس نے شاور آن کر دیا تھا، پانی تیزی سے گل کے اوپر گر رہا تھا اور اس کو بھگو رہا تھا۔ دوسری طرف شاہویز نے اسے مسلسل ایک ہی جگہ پر کھڑا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔
شاویز کو جلد ہوش آیا، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سائڈ پر کیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے شکایتی انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ میری جان، تم خود بھی مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ اور میری ناراضگی کا کیا؟ میں تو اب سے ناراض تھی، اور میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب آپ سے 1 مہینے تک کوئی بھی بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تم دوبارہ سے ناراض ہو جانا، میں تمہیں پھر سے منا لوں گا۔ تم ایک بہت ہی ضدی اور ڈیٹھ انسان ہو۔ محترمہ، آپ کو آج پتہ چل رہا ہے؟ بہت حیرت کی بات ہے، میں نے تو آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کے معاملے میں میری ڈٹائی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی بس کے بازوؤں میں ہی موجود ہوتی ہے۔ تم وقت کے ساتھ ساتھ میرے جذبات کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کری ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھکا اور اس کی گردن کو جگہ جگہ سے چومنے لگا۔ اسے مضبوطی سے شاویز کے بازو پکڑ لیے تھے تو شاویز نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس کی نازک سی کمر اب شاویز کے مضبوط ہاتھوں میں تھی، جبکہ اس کی گردن بھی اسی کی قید میں تھی۔ اس کی گردن پر نشان بنا رہا، تو پلیز ایسا مت کریں، سب لوگ مجھ سے سوال کریں گے، میں نے کیا جواب دوں گی؟ اسے یاد آیا کہ اس کے سارے کپڑے ہی ڈیپ گلے والے تھے اور وہ بہت کم دوپٹہ کرتی تھی۔ اسے دوپٹہ کرنے کی عادت نہیں تھی، وہ اکثر دوپٹہ اپنے گلے میں ہی ڈال کر رکھتی تھی۔ تو میری جان، آج کے بعد اپنے سر پر دوپٹہ کرنا شروع کر دو۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا دیدار نہ کروایا کرو، تمہارے خوبصورت بال دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اب اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پی رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نچلے ہونٹ کو کاٹ رہا تھا، جبکہ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ناکام ہو گئی۔ میری جان، ہر بار آپ کی وہی ولید چال نہیں چلنے والی، آپ بہت برے ہیں۔ شاویز، میں تو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برا اور گندا انسان ہوں، اور آج آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی دوں گا۔ اسے پانی کے ٹب میں گرا چکا تھا، جبکہ خود بھی وہ پانی کے ٹب میں ہی اتر گیا۔ اب اس کے سامنے کی طرف آ کر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنا لیا۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کے کانوں کی لوک کی طرف بڑھا اور اس کے دانتوں میں ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ پلیز مت کریں، اس نے ہلکا سا احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ اس نے فوراً ہی وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی گل کے پورے بدن پر حرکت کر رہے تھے، کبھی وہ اس کے سینے پر جا کر رک جاتے تو کبھی اس کی کمر میں کسی سانپ کی طرح رینگنے لگتے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میری جان، میں نے ان لمحات کا کتنا انتظار کیا تھا۔ میں نے بھی بہت انتظار کیا تھا، مگر اس رات آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ وہ ایک بار پھر سے ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ شاویز بھی گھبرا گیا کہ اگر اسے دوبارہ سے پرانی باتیں یاد آ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ پانی بہت صاف تھا، جس میں گل کا بدن واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور وہ جب بھی اسے دیکھتا نئے سرے سے بہک جاتا۔ وہ دونوں تقریباً 2 گھنٹوں سے ایک دوسرے میں مصروف رہے۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اچانک ہی شاویز کا موبائل بجنے لگا۔ اس کا موبائل کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ آواز سن کر گل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر اب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں دوبارہ کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ عمل ہر بار ہی دہرا رہ جاتا تھا اور وہ کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں چلا جاتا تھا۔ شاویز بھی پہلی بار تھوڑا سا گھبرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر بار ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہر بار ہی وہ اپنی بیوی کو مائل کرتا ہے، مگر پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے جانا پڑتا ہے۔ فکر مت کرو، اس بار میں کسی کی بھی کال نہیں اٹینڈ کر رہا، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تب تک گل اپنے گرد ایک بار پھر سے تولیہ لپیٹ گئی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک دیا۔ اس بار لائٹس بند تھی تو گل کا چہرہ بھی تھوڑا سا پرسکون تھا، ورنہ روشنی میں اس کا سامنا کرنا گل کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ اس میں گل کے دونوں ہاتھ پکڑے ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کہیں اب مجھے جیل تو نہیں لے جا رہے؟
میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کی باتیں سن کر دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا، مگر اسے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کو ہتھ گڑی پہرانے کے بعد اس نے گل کے سینے پر اپنی محبت کے نقش چھوڑنا شروع کر دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بھی بڑھتے ہی چلی گئی۔ دیکھیں، یہ غلط بات ہے، آپ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، پلیز میرے ہاتھ کھولے ورنہ میں اس بے چینی سے مر جاؤں گی، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ مگر شاویز کو تو جیسے اب اس پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا، وہ بس اس کی ذات کی مکمل طور پر مگن اس کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ میری جان، آپ کے ہاتھ بہت حرکت کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھوں بار بار مجھے تنگ کر رہے تھے، بس ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے مجھے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی بھی نہیں ملا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی، آپ صرف ایک بار مجھے آزاد کریں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر سے ہنسا۔ میری پیاری اور چلاک بلی، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم سے زیادہ جنگلی عورت اس دنیا میں نہ کوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ کہہ کر اب وہ نیچے والے حصے کی طرف بڑھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ نہیں ڈرو، نہیں، وعدہ کیا کہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے باوجود بھی آنسو آ گئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی زبردستی کر سکتا ہوں؟ اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ یہیں پر ہی چھوڑ دوں گا۔ مگر میں جانتی ہوں کہ آپ پھر خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ اندر بھی آپ نے مجھے اس نے جلدی سے گل کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس طرح کے لمحات میں ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ جب بھی وہ اسے کس کرتا تھا تو وہ بری طرح سے گھبرا جاتی تھی، اس کے جذبات ہی امڑ آتے تھے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اب خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نشہ اتر آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نیچے کی طرف بڑھا اور اس کی ٹانگوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کے مضبوطی سے شاویز کے کندھے کو پکڑ لیا تھا۔ ڈرو نہیں، وعدہ کیا تو نبھاؤں گا۔ ابھی شاویز نے یہ کہا تو اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی معصومیت اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ شاویز کے لبوں پر بھی ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، مگر وہ اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس کے لب سلے ہوئے تھے، یوں جیسے اب وہ کچھ بھی کہنے کی خواہش نہیں رکھتی ہے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سے ہلکا ہلکا درد محسوس کرتی رہی، لیکن جب بعد میں اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں خمار پھیلا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر بھی سکون اترا ہوا تھا۔ اس نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آج شاویز تمہیں مکمل طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج تم مکمل طور پر شاویز کے نام ہو چکی ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں بھی آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے ایک بار پھر سے اس کے نازک سے ہونٹوں کو چوم ڈالا۔ سوچ رہا ہوں اب اکٹھے غسل کر لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے یہاں سے جانا ہے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، جس میں شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دکھا دیا اور خود سائڈ پر ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جبکہ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے وجود کو بھی ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کیا ہو گیا یار، اس طرح سے ہی بہیو کیوں کر رہی ہو؟ ابھی ہم لوگوں نے کتنے اچھے لمحات گزارے، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم تو مجھے گلٹی میں ڈال رہی ہو۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا، جبکہ وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ ابھی ہی جائیں، لیکن دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، کیونکہ اب میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ نے تو مجھے مذاق ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ کے نزدیک میرے جذبات اور احساسات کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ شادی بھی آپ نے صرف اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کی ہے۔ نہ تو آپ مجھے وقت دیتے ہیں اور نہ ہی مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میری جاب بھی ایسی ہے، میں حویلی میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پھر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مجھے پھر سے واپس جانا پڑتا ہے۔ اگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار 15 دن کی چھٹیاں لے کر آؤں گا اور واپسی پر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مگر مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ جانا ہے۔
جہاں آپ رہتے ہیں میں نے بھی وہیں پر ہی رہنا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہاری زندگی کو خطرہ ہوگا۔ تو میری جاب کی نوعیت کو بھی جانتی ہو۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اتنی خطرناک جاب کریں؟ آپ اپنے باپ دادا کا کاروبار کیوں نہیں سنبھالتے ہیں؟ آپ کے بابا جان ایک بہت بڑے جاگیردار ہیں اور اس گاؤں کے سردار ہیں۔ آپ کیوں نہیں سرداری سنبھال لیتے؟ اس طرح سے آپ بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا دل بھی سکون میں آ جائے گا۔ وہ نوکری میرا خواب ہے۔ تم جانتے ہو نا بچپن سے ہی مجھے سیکرٹ اور انڈر گراؤنڈ فورسز جوائن کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ بب اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے لیے وہ شوق قربان نہیں کر سکتے تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا، مگر میں اپنے ملک کی حفاظت کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ شاویز نہیں جانتا تھا کہ اسے غصہ کیوں آ گیا۔ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس وقت اسے شاویز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور اسی نے اسے مکمل طور پر نگاہیں پھیر لی تھی۔ وہ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالا اور جلدی سے چینج کر کے بڑی سی چادر لی اور خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے، وہ بس کسی طرح سے اپنے اندر اٹھنے والے غبار کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اسی کمرے میں رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس کو سڑک پر بے مقصد چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک کالے رنگ کی جیپ اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرایا۔ کچھ سوچ کر وہ ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گاؤں حویلی کے لوگوں کے لیے بھی بہت خطرہ ہے۔ اس گاؤں میں 2 بڑے خاندان رہتے تھے جو ہمیشہ سرداری کے لیے لڑتے رہتے تھے، مگر سرداری صرف اور صرف شاویز خان کے باپ کے حصے میں ہی آتی تھی۔ وہ جیپ وہاں سے گزر کر جا چکی تھی، مگر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، جو کسی زمانے میں اس پر بری طرح سے فدا تھا، مگر اس کے مقابلے میں اس نے شاویز خان کا انتخاب کیا تھا۔ اگر احمد خان کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر ہوں، یہ سوچ کر ہی اس کا وجود لرز اٹھا، کیونکہ جب وہ اسے الگ ہو رہی تھی تب احمد نے اسے صاف اور 2 ٹوک انداز میں کہا، تو اپنے خدا سے وعدہ کرو کہ ہم دونوں کا کبھی بھی سامنا نہ ہو، کیونکہ دوبارہ تو مجھے نظر آ گئی تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں حاصل کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں تمہیں ایک بار تو کھو چکا ہوں، مگر میں تمہیں بار بار نہیں کھو سکتا۔ سب اس نے احمد خان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا اور اسے سستا عاشق کے حق کا نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج وہ پہلی بار بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شاویز کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بڑی مشکل سے تو ان دونوں کے تعلقات بہتر ہوئے تھے، اور اب ایک بار پھر سے اس نے سارے تعلقات خود ہی خراب کر دیے تھے، اور جس وجہ سے وہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ وجہ بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ کمانڈر نے اسے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ 2 دن تم اپنے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو، 2 دن تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ 2 دن تو اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو دو۔ دراصل وہ کمانڈر کی کال تھی اور وہ اسی وجہ سے اسے فون کر رہے تھے، مگر اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں گیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اب اسے پوری حویلی میں تلاش کر رہا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ اس نے ملازموں سے پوچھا تو چوکیدار، جو کہ گہری نیند سو رہا تھا، اپنے صاحب کی آواز سن کر ہڑبڑا کر بیٹھا۔ تم تو گہری نیند سو رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ بی بی صاحبہ کہاں پر گئی ہے؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تو وہ معذرت کرنے لگا۔ صاحب جی، اصل میں دن کے وقت بہت کام تھا۔ شاویز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اگر تم ٹھیک طرح سے اپنی نوکری نہیں کر سکتے تو مہربانی کرو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ چاند کی چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران اس کی نظر پیڑ کے نزدیک کھڑی ایک لڑکی پر پڑی، جس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کو لمحوں میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی ہی ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ بغیر غسل کے اسی حالت میں وہاں سے چلی آئی تھی، لیکن اس میں گل کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی، کیونکہ شاویز سے اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھا، اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔
کیونکہ وہ وہاں کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور کھڑا تھا، اور وہ شخصیت اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ یعنی وہاں پر احمد خان کھڑا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اگر میرے شوہر نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری خوشبو سے بھی تمہیں پہچان جاتا ہوں۔ مجھے کافی دنوں سے معلوم تھا کہ تم یہاں پر رہ رہی ہو۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں تم سے ملاقات کروں، مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اکثر تو میں جان بوجھ کر تمہاری حویلی کے آس پاس چکر لگاتا تھا کہ چلو تمہارا ایک دیدار ہی نصیب ہو جائے، اگر میری بدقسمتی کے ہر باری میں خالی ہاتھ لوٹ جاتا تھا۔ آج بھی میں نے تمہیں حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھا، اسی وجہ سے میں نے تمہارے پیچھے آنے کا فیصلہ کیا، اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی جب تم مجھے دیکھ کر چھپ گئے۔ یعنی تم ابھی بھی مجھ سے گھبراتی ہو اور مجھ سے ڈرتی ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں، اور میں تم سے ڈروں گی بھی نہیں، کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ بہت جلدی اس کی سرداری ختم ہو جائے گی اور میں اس گاؤں کا سردار بن جاؤں گا۔ سرداری میری ہوگی تو آف کورس سردارنی بھی میری ہو جائے گی۔ وہ اسے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے چادر اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لی۔ اسی وقت شاویز بھی وہاں پر آ گیا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو پریشان کرنے کی؟ احمد خان کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اسے اپنے بائیں ہاتھ سے خون صاف کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری محبت ہے، اور میری محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ذلیل انسان، میں تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، احمد خان کے آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے پستول شاویز صاحب پر تان دی۔ اس وقت اپنا اسلحہ گھر چھوڑ کر آیا تھا اور اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ دیکھو، یوں بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اب بھی اس خوبصورت حسینہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گل بھی بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ شاویز کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو احمد خان نے اپنے آدمیوں کو آواز دی کہ وہ پستول نیچے کر دے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ ایک بار پھر سے حلق کے بل چلائی، محترمہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا مخصوص انداز میں مسکراتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور فکر مندی سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اور وہ انسان تمہیں کیسے جانتا ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیر سارے سوالات پوچھ ڈالے تو وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تب پہلے دن میری اس انسان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے میری مدد ہی کی تھی اور مجھے میرے کلاس روم تک پہنچایا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کو پہلی نظر میں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اور پھر اس دن کے بعد یہ انسان میرے پیچھے پیچھے گھومنے لگا۔ میں نے HOD کو بھی اس کی شکایت لگائی تھی، مگر وہ مجھے کہتا تھا کہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ وہ ایک جاگیردار کا بیٹا ہے، اور جاگیردار کے بیٹوں کا اپنا اصول ہوتا ہے اور ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے قوانین کو مانتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے اصولوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا رشتہ آیا تو بابا نے آپ سے میرا نکاح کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی اب اس انسان سے بہت تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اب یہ میرے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اس نے بابا سے بھی میرے بارے میں بات کر لی تھی، مگر بابا کہتے تھے کہ وہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تمہیں اس سے محبت تو نہیں تھی؟ شاویز نے اپنے ڈر کو زبان پر لانے کا فیصلہ کیا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اب میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ میں اس انسان سے محبت کروں گی۔ مجھے اس انسان سے کوفت ہوتی تھی اور اس کے وجود سے چڑ تھی، اور مجھے آج بھی اس انسان سے ویسے ہی نفرت ہے جیسی نفرت مجھے پہلے تھی۔ فکر مت کرے، مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ تمہیں کبھی بھی تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ ہی چلو گی۔ اس چھوٹے سے واقعے نے شاویز کے دل کو بری طرح سے دھڑکا دیا تھا، اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی بیوی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہونے لگی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ واقعی مجھے لے کر جائیں گے؟ تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تو میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ شاویز کی حویلی کے یہ 2 دن بہت زیادہ مصروف گزرے تھے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی حویلی میں رکنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ وہ سارا دن یا تو فصلوں کے معاملات میں مصروف رہتا یا پھر ڈیرے کے معاملات میں الجھا ہوا رہتا۔ رات کے وقت جب وہ تھکا ہوا واپس آتا تو وہ آگے گہری نیند سو رہی ہوتی تھی۔
وہ ایک بار پھر سے بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے اپنا اور شاویز کا تعلق یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف دادی جان نے بھی صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے میرا پوتا چاہیے۔ اب وہ دادی جان کو کیا بتاتی کہ انہیں ٹھیک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو اس صورتحال میں پوتا صرف انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک شام جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ ان لوگوں کو دعوت کے سلسلے میں شاویز کے دوست کے گھر جانا تھا۔ جیسے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس کی بیک ڈوری کھلی ہوئی تھی جسے وہ باندھنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تھک کر اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کی ڈوری باندھنے لگا۔ جب اس نے اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تو ایک لمحے کے لیے تو وہ لرزی اٹھی، مگر اگلے ہی گم ہی اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اگر مجھے سمجھنے کی بجائے تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو پھر ہمارا تعلق ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں تمہارے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تم بھی تو ایک انسان ہو، آخر کب تک تم برداشت کرو گے؟ مگر میں تم سے وعدہ، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ آپ مجھ سے کوئی وعدہ مت کریں، کیونکہ آپ اپنے کیے ہوئے باتوں کو پورا نہیں کرتے۔ آپ کے پہلے بھی کیے گئے وعدے ابھی تک ادھورے ہیں۔ مجھے ایک مشن کے سلسلے میں جانا ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی نگاہیں جھکا گیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ وہیں پر ہی جائیں، میری زندگی میں یوں بار بار آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اب میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ برباد نہیں کروں گی۔ میں آج ہی اپنی امی کے گھر واپس چلی جاؤں گی اور دوبارہ اس وقت تک واپس نہیں آؤں گی جب تک آپ میرے لیے وقت نکالنے کے قابل نہیں ہو جاتے ہیں۔ وہ دعوت پر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر اپنے شوہر کی اگلی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ یہ بات تو بہت زیادہ تھی کہ جب آفیسر کسی مشن یا پھر کسی آپریشن پر جاتے ہیں تو اپنے خاندان والوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ وہاں پر انہوں نے اکیلا ہی جانا ہوتا ہے، تو یعنی اس بار بھی وہ اپنا وعدہ توڑ چکا تھا۔ اس بار بھی وہ اسے یہاں پر تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگے تھے اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں نے اس انسان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں احمد خان سے نکاح کر لیتی، کم از کم وہ مجھ سے محبت تو کرتا تھا، کم از کم وہ میرا خیال تو رکھتا تھا، لیکن میرے شوہر کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہزاروں طرح کے وسوسے اسے پریشان کرنے لگے تھے اور اس کا دل بھی بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے گھر میں کال کی۔ بابا جان، میں واپس آ رہی ہوں۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ بیٹی کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں بس اب یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بار واپس آ رہی ہوں۔ انہوں نے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر اسے پہلے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ اسی وقت شاویز بھی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دیکھو تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یوں جلد بازی اور کم عقلی کے فیصلے انسان کو بعد میں پچھتانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میری جو بھی ایسی ہے، تو پھر تم کیوں؟ آپ کی جو بات میں سمجھ گئی ہوں، اور میں آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں۔ آپ کے لیے باقی سب کچھ ضروری ہے، لیکن اپنی بیوی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو مجھے صرف 1 مہینے کا وقت دو، میں اب آپ کو 1 منٹ کا بھی وقت نہیں دوں گی۔ یہ کیا کر دیا؟ وہ تیزی سے اپنا سامان طے کرنے لگی، جبکہ شاویز خاموشی سے سائڈ پر کھڑا تھا۔ میں شاید اس بار زندہ واپس نہ آ سکوں، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ جانے سے پہلے تم سے اپنی ساری ناراضگی ختم کر دیں۔ تمہیں اپنے گلے سے لگاؤں، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، اور جتنے ڈیٹ آپ ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ اب جو کچھ ہوگا وہ بدتمیزی پر اتر آئے تھے۔ شاویز کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھینکی۔ ٹھیک ہو کہا ہے کسی نے کہ پسندیدہ عورت ایک انسان کو واقعی ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ پسندیدہ عورت کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، اور اگر واپس نہ آئے تو میری وردی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشن میرے لیے اور اس ملک کے لیے کتنا ضروری تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کے بابا بھی کچھ ہی دیر میں وہاں پر چلے آئے تھے۔
وہ خود ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بہت ہی صابر لڑکی ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ واپس آنے کے لیے اتنا انسسٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے گل کے سسرال والوں سے بات کی تو وہ بہت ہی نارمل انداز میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس معاملے کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ چلیں بابا جان۔ گل جب اپنا سوٹ کیس لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی ساس حیران رہ گئی۔ ارے کہاں پر جا رہی ہو؟ میں اپنے بابا جان کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے شاویز سے پرمیشن لے لی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اپنی ساس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ دادی جان الگ پریشان ہو رہی تھی۔ ارے گل بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری شاویز کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے؟ نہیں دادی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے بس تھوڑا سا وقت اپنے بابا کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اتنا بڑا سوٹ کیس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم 2-3 جوڑے لے کر جاؤ، بلکہ وہاں پر تو تمہارے جوڑے پڑے ہی ہوں گے۔ ساس کو ابھی بھی اس کا اتنا بڑا سوٹ کیس ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جتنا بڑا سوٹ کیس تھا انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے جا رہی ہے۔ نہیں امی جان تو میں نے سامان پیک ہی کر لیا، بابا جان چلیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن واپس جاتے ہوئے ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے بھی وہی سوال گل سے کیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاویز کہاں پر ہے؟ وہ دوبارہ سے مشن پر چلے گئے ہیں، اس نے منہ پھلاتے ہوئے جواب دیا تو وہ ساری بات سمجھ گئے تھے۔ وہ خود بھی آرمی میں رہ چکے تھے اور اپنی بیوی کی طرف سے اس طرح کی ناراضگی کو خود بھی فیس کر چکے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ آفیسرز کی بیویوں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ اسے وہاں پر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس دوران اسے ایک بار بھی شاویز کی طرف سے کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اچھا کیا جو میں نے اس انسان کو چھوڑ دیا ہے، اگر وہاں پر رہتی تو میں پاگل ہو جاتی۔ ایک دن جب وہ بہت زیادہ دکھی تھی تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی جان شادی سے پہلے تک شاویز مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر خواہش میں سے نکلنے سے پوری کر دیتے تھے، جیسا میں کہتی تھی ویسے ہی ہوتا تھا، لیکن اب وہ مجھے اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں۔ بیٹا وہ ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہے، وہ روز مجھے کال کرتا ہے، تمہارے بارے میں پوچھتا ہے، مگر تم خود ہی تو اسے بات نہیں کرتی ہو۔ امی جان وہ خود مجھے کال کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کو ہی کال کیوں کرتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو کال کریں گے تو میرے بارے میں تو ہر حال میں پوچھیں گے۔ بیٹا جی شاید آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے، تم بھی نہ چھوڑ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ وہ وہاں پر پہلے بہت پریشان ہے، اس کی پریشانیاں پہلے سے بہت زیادہ ہیں، تم کیوں اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرتی ہو؟ تم اس کا سر درد بننے کی بجائے اس کا سہارا کیوں نہیں بنتی ہو؟ اگر میں ان کا سر درد دوں تو وہ بس مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ موبائل بجا، اس کے سسرال کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹ دیتی اس کی ماں نے جلدی سے فون اچک دیا اور اسے غصے سے گھورنے لگی۔ دوسری طرف سے آنے والی خبر کو سن کر انہیں لگا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ شاویز شہید ہو گیا تھا اور یہ آواز اس نے بھی بخوبی سنی تھی۔ اس کی ساری ناراضگی ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے سسرال میں موجود تھی، باہر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے شوہر کا غائبانہ جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی لاش کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ جس امپورٹنٹ مشن پر ہو گیا تھا اسی مشن میں وہ شہید ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کا انتظار کرتی رہ گئی تھی کہ جب اس بار وہ واپس آ گیا تو وہ اس کو نخرے دکھائے گی، اس کو تنگ کرے گی، مگر یہ کیا، اس کے شوہر نے اس کو موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اب باہر بیٹھے زور زور سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ساری زندگی اس نے روتے ہوئے گزار دینی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب صبر آنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے سسرال والوں کو یہ ریت تھی کہ ان کی بہو عدت اپنی حویلی میں پوری کرے گی، اس لیے وہ اپنے سسرال میں ٹھہر گئی، مگر وہاں پر ہر چیز سے شاویز کی یاد دلاتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی روتی رہتی تھی۔ جو لمحات اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے، انہی لمحے کا یہ اثر تھا کہ وہ امید سے ہو گئی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی تھی کہ وہ کیسے اس بچے کو پالے گی، کیسے اس کی اکیلے پرورش کرے گی، اور یہ بچہ اپنے باپ کے بغیر کیسے زندگی گزارے گا۔ 1 سال کے بعد اس نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ پرانی حویلی سے واپس آ رہے تھے۔ پرانی حویلی اور نئی حویلی کے درمیان راستہ بہت کم تھا۔
مگر اسے ہر بار ڈرائیور ہی ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ اس بار ڈرائیور لیٹ ہو گیا تھا تو اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ کیسی ہے محترمہ؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس میں پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر احمد خان کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہارے شوہر کے انتقال کو 1 سال گزر گئے، اب تو اس کو بھول جاؤ۔ میں تمہارے پیچھے پچھلے 2 سالوں سے خوار ہو رہا ہوں، مگر تمہیں میری ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ دیکھو، میں نے تم سے وعدہ کیا کہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو بھی سنبھالوں گا، اسے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ صرف اور صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا اعتبار نہیں توڑوں گا۔ میرا شوہر مرا نہیں، وہ شہید ہوا ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ میرے دل میں بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جہاں تک تو ہماری زندگی میں داخل ہونے کا سوال ہے تو میں مر جانا پسند کروں گی، مگر کبھی بھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ دیکھو، اب تم مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں یہ حقیقت بہت پہلے بھی بتائی تھی اور ابھی بھی یہ حقیقت ہی بتا رہی ہوں۔ اگر تم اس کے باوجود بھی میرے پیچھے خوار ہونا چاہتے ہو اور ہر بار میرے منہ سے انکار سننا چاہتے ہو، جو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چل دیے، جبکہ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا تاکہ وہ اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اس بار قسمت نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ اس بار یہ موقع ضائع نہیں کروں گا۔ اس بار تو تمہیں اپنا کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ پہلے تم صرف میری محبت ہے، لیکن اب تم میری ضد بھی بن گئی ہو۔ یہ ضد تو میں ہر حال میں پوری کر کے رہوں گا۔ شاویز کی حویلی میں بھونچال آ گیا تھا۔ احمد خان کے خاندان والوں نے جن زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ زمینیں ان لوگوں کو واپس کر چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد خان اس نے گل کے سسر کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس سال ہونے والے اناج میں سے ایک بڑا حصہ بھی ان لوگوں کو دیں گے، اور انہوں نے کچھ حویلیاں بھی اکرام صاحب کے نام کر دی تھی۔ انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے صدیوں پرانے دشمنوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ نہ صرف انہوں نے دوستی کر لی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھی واپس کر دیا تھا جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور بدلے میں احمد خان صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے۔ اکرام صاحب نے خود ہی فیصلہ کیا اور اپنی بہو کا ہاتھ ان لوگوں کو دے دیا۔ دوسری جانب جب گل کو پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا تھا۔ میرے ساتھ یہ زیادتی یہی کر سکتے۔ ایک نام صاحب نے اسے کہا کہ تم ہماری حویلی میں موجود ہو اور تم ہماری ذمہ داری ہوندے، تمہارا سربراہ ہوں، اور جہاں تک تمہارے بابا جان کا سوال ہے تو انہوں نے بھی مجھے تمہارا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے بابا کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جس دن وہ احمد کے ساتھ نکاح کر رہے تھے اس دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قبول ہے کہتی لاؤنج کے اندر داخل ہونے والے شاویز کو دیکھ کر سب لوگ ہی جامد ہو گئے۔ میری بیوی کا نکاح میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے کسی اور کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ ہار گیا تھا، اس بار پھر سے وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ شاویز اس مشن میں بہت شدید زخمی ہوا تھا مگر وہ شہید نہیں ہوا تھا۔ یہ پیغام صرف اور صرف اس کے دشمنوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نشر کیا گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کوئٹہ شفٹ ہو گیا تھا۔ اسے دوبارہ حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ اب وہ ناراض ہونے کے بجائے اس کو سمجھنے لگی تھی اور پہلے سے زیادہ اس کی قدر کرنے لگی تھی۔ 1 سال گزرا ہی تھا کہ وہ دوبارہ سے امید سے ہو گئی۔ اب اس نے یہ واویلا مچایا ہوا تھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی، جبکہ شاویز اس کی باتیں سن کر ہنس دیتا اور کہتا کہ تم کسی حال میں بھی خوش نہیں رہ سکتی ہو۔ جب پاس کم ہوتا تھا تب بھی مسئلہ تھا اور اب بھی مسئلہ۔ وہ جانتا تھا یہ نوک جھونک ساری زندگی ہی چلتی رہے گی۔ تو پیارے ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی لازمی کریں۔